السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دیپالپور شہر میں، اور دیپالپور شہر کے ایک خوبصورت کالج سپیریئر کالج دیپالپور میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سپیریئر کالج دیپالپور کے پرنسپل محترم اختر عباس صاحب۔ اختر عباس صاحب کا ماضی بہت شاندار ہے۔ بحیثیت اسٹوڈنٹس انہوں نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں، اور اب جب عملی زندگی میں آئے تب بھی ایک کامیاب انسان کے طور پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ جب طالب علم تھے تو آپ نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، تو اور جب آپ ادارے کے پرنسپل بنے تو آپ نے اپنی صلاحیتوں سے منوایا کہ ایک باصلاحیت انسان ہے۔ آج ہم ان سے باتیں کریں گے، اور وہ نوجوان، وہ طالب علم جو اختر عباس جیسا بننا چاہتے ہیں، جن کی یہ بہترین جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے، اس اسٹرگل سے کچھ سبق لینا چاہتے ہیں، یا جن کی یقیناً یہ پسندیدہ شخصیات میں شامل ہوں گے طلبہ کی، اور جو طالب علم ان جیسا بننا چاہتے ہیں ان کی گفتگو سے یقیناً وہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اختر عباس صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام شفیق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، آپ کا میں نے سنا ہے کہ ماضی بحیثیت طالب علم بڑا شاندار رہا، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو، خصوصاً ہمارے جو ویورز ہیں وہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، تو ان کو بتائیے کہ آپ کتنی دیر پڑھا کرتے تھے، آپ کی بورڈ کی پوزیشن جو آئی، پہلی پوزیشن، وہ کس طرح آئی، تو یہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم سے لے کر ایم کام کیا، یہ ذرا چھوٹا سا سفر مختصر لفظوں میں بتائیے۔ جی شفیق بھائی، میں ایک چیز سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جیسا میڈیوکر فیملی کا یا پور فیملی کا جو بچہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی سلطنت ہوتی ہے، نہ کوئی جاگیر ہوتی ہے، نہ کوئی ان کے پاس انڈسٹری ہوتی ہے، تو واحد چیز ہوتی ہے اور وہ ہے علم حاصل کرنا۔ اگر ہم علم بھی حاصل نہ کر پائیں تو پھر ہم محنت مزدوری تیاریاں کرتے کرتے اپنے آپ کو کھپا دیں گے۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے، ہمیں دنیا پہ راج کرنا ہے، ہمیں سکسیزفل ہونا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پڑھائی میں پورا اتریں، کیونکہ پڑھائی وہ واحد چیز ہے جس پہ کوئی بندش نہیں ہے، جس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی موٹیو کو میں نے بھی سامنے رکھا، اور الحمدللہ اسکول سے ایفرٹ کرنا شروع کی، اور یونیورسٹی تک ایفرٹ کرتے کرتے اللہ کی رحمت سے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے۔ سر، یہ جو آپ کے اندر تحریک پیدا ہوئی، آپ نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی جب آپ میٹرک کے طالب علم تھے، یہ تحریک خود بخود پیدا ہو گئی یا اسے پیدا کرنے میں کچھ لوگوں کا کردار ہے؟ نہیں، اس تحریک میں میرے اساتذہ کا بہت کردار ہے۔ ہمارے اسکول میں میرے سے 1 سال پہلے یعنی کہ 2001 میں ہمارے ایک بچے نے 680 نمبر لے کر ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا تھا، تو میرے اساتذہ نے میرے سامنے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ اختر آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، اور میں نے کہا تھا جی انشاءاللہ میں اس کو اچیو کر کے دکھاؤں گا۔ تو اسی ٹارگٹ کو ہم لے کر چل رہے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا، واقعی یہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا، میرے اساتذہ کے لیے بھی سرپرائز تھا کہ میں بورڈ میں پوزیشن لے جاؤں گا۔ تو اللہ کو شاید کچھ چیزیں اور منظور تھیں۔ اس پوزیشن میں یا اس اسٹرگل میں یا اس کامیابی میں میرے اساتذہ کا اتنا اہم رول ہے کہ میرے ایک استاد صاحب جس وقت میرا میٹرک ایگزام ہونے والے تھے، سعودی عربیہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں سے انہوں نے فون کیا تھا کہ اختر بتاؤ میں تمہارے لیے یہاں سے کیا مانگوں۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا مانگ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ دعائیں جو ہیں وہ میرے لیے کامیابی کی مشعل راہ بنی ہیں۔ اچھا، تو کیا وجہ ہے کہ جس طرح کے اساتذہ آپ کو ملے، کیا وہ اساتذہ کم پڑ گئے ہیں، یا ان کی وہ ویسے اساتذہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟ جس طرح آپ ایک کمزور فیملی سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوئی، اور یہ اساتذہ کا کردار ہے کہ انہوں نے موٹیویشن پیدا کی، تو آج کے اساتذہ یہ ایسا کیوں نہیں کر پا رہے؟ شفیق بھائی، استاد وہی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھا ہے چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد کی عزت کم کر دی گئی ہے۔ ہمارے استاد کو پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ کے بچے کا رزلٹ کیوں کم آیا ہے، اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، لیکن ہمارے بچے کو نہیں پوچھا جاتا۔ ہمارے استاد پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کی طرف گور کے بھی نہیں دیکھنا، آپ نے بچے کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ استاد کیسے رزلٹ پروڈیوس کرے گا؟ تو استاد بھی پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اپنی نوکری پکی کریں، ہم نوکری کرتے ہیں۔ تو استاد اب سکولز میں بیچارے مجبوراً اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے وہ بچے کو ڈانٹیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کو سمجھائیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کی طرف گھوریں، تو پھر استاد جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر چپ کر کے اپنا سبق پڑھاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، تو اس لیے وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیشن کم ہو گئی ہے۔ اچھا اختر عباس صاحب، مان لی آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ حقائق ہیں، لیکن کس طرح ہم اس معاشرے کو، اس نئی نسل کو بہتر کر سکتے ہیں؟ آخر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ یہ سارا کچھ بدل جائے؟ شفیق بھی، اللہ نے جزا سزا کا جو قانون بنایا ہے نا، اس کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔
اچھی بات پہ اللہ نے جزا رکھی ہے اور بری چیز پہ گناہ پہ اللہ نے سزا رکھی ہے. اگر ہم بھی اپنے معاشرے میں وہ جزا سزا کو اسٹرکٹ کر دیں, سختی سے امپلیمنٹ کر دیں, تو ہمارا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے جا رہے ہیں, ہم بچے کو سزا سے بہت ہی دور کرتے جا رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو مار مار کے جو ہے وہ اس کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے, لیکن کم از کم اس کو اتنا ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ میرا استاد جو ہے وہ مجھے سزا دے سکتا ہے. اس کو اتنا ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ میرے پیرنٹس میرے سبق نہ سنانے پہ مجھے سزا دے سکتے ہیں. اس بچے کو اتنا ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ وہ موبائل سے ہٹ کر اپنی کتابوں کی طرف توجہ دے. آج ہم نے اپنے بچے کو صرف موبائل کی حد تک محدود کر دیا ہے, وہ 24 گھنٹے موبائل میں لگا رہتا ہے. تو استاد بیچارہ کیا کرے؟ استاد موبائل اس سے چھین نہیں سکتا, استاد اس کے گھر پر جا کر اس کی نگرانی نہیں کر سکتا, اس کے والدین اس میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے والدین بیچارے کیا کرتے ہیں, وہ اس کی روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں, وہ اس کی فیسز پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں جان سکیں, ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے رپورٹ کے بارے میں جان سکیں, ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر سکیں. جب وہ مانیٹر نہیں کرتے تو بچہ خراب ہو جاتا ہے اور استاد بیچارہ فیل ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ سزا کا تصور آپ کے نزدیک سزا ہونی چاہیے, اور والدین کو بچوں کی کیئر کرنی چاہیے, اور پتہ کرنا چاہیے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ گائے بگائے ادارے کے ساتھ ربط میں رہیں. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سزا جو ہے وہ بڑے ہیوج لیول پہ ہونی چاہیے, ہاں, لیکن اتنا بچے کو ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے. اور دوسرا, پیرنٹس اگر بچے کو مانیٹر نہیں کریں گے, کیونکہ ہم جب بھی پیرنٹس سے بات کرتے ہیں نا تو ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے, ایک کارنر پہ استاد بیٹھا ہے, ایک کارنر پہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, اور ایک کارنر پہ پیرنٹس بیٹھے ہیں. اب یہ تینوں کونے برابر اگر ورک کریں گے, تینوں کونے برابر رہیں گے, تو ایک ٹرائی اینگل خوبصورت بنے گی, بچے کی سکسیس جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ویک ہو جائے گا, جیسے کہ اس دور میں پیرنٹس جو ہیں وہ ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں. پیرنٹس, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 10% پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچے کا پیچھا کرتے ہیں. 90% پیرنٹس جو ہے وہ پی ٹی ایم پہ بھی نہیں آتے. 90% پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا بچہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. 90% پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ان کو بچہ پڑھ کیا رہا ہے. تو جب پیرنٹس ان کا پیچھا نہیں کرتے, پیرنٹس ان کی مانیٹرنگ نہیں کرتے, جب پیرنٹس ان کے رزلٹ کو چیک آؤٹ نہیں کرتے, تو پھر بچہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا سر, ٹیچر کو رسپیکٹ کس طرح مل سکتی ہے اس معاشرے میں؟ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ ٹیچر کو رسپیکٹ مل سکتی ہے اگر ہم وہی معیار واپس لے کر آئیں کہ جب استاد گلی میں گزر رہا ہوتا تھا تو بچے اس گلی کو چھوڑ دیتے تھے. ٹیچر کو رسپیکٹ مل سکتی ہے. اس میں صرف بچے کا ہی رول نہیں ہے, ہمارا بھی رول ہے. ہم استاد بھی اپنی ٹیچر کو گنوا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی ایجوکیشن کو کمرشل کر دیا. ہم بچوں کے گھروں پہ جا کر پڑھانا شروع ہو گئے پیسے کی خاطر. ہم جو ہے وہ ہوم ٹیوشنز دینی شروع کر دیں پیسے کی خاطر. تو جب ایک ٹیچر کسی کے گھر پر جا کر پڑھائے گا تو وہ ٹیچر نہیں ہوگا, وہ اب اس کو ٹیوٹر کا نام دیا جا رہا ہے. تو ٹیوٹر کی ظاہر رسپیکٹ جو ہے وہ ایک کسٹمر کی تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک استاد کی نہیں ہوگی. تو اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے ہم اساتذہ کو بھی اہم رول پلے کرنا پڑے گا. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو ٹیوشن والا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے؟ 100% بند ہونا چاہیے. میں تو اپنے کیمپس میں, جب پچھلے کیمپس میں رہ کر آیا ہوں, تو وہاں پر ہم ہر بچے کو مانیٹر کیا کرتے تھے کہ کوئی بچہ ٹیوشن تو نہیں پڑھ رہے. اگر کوئی پڑھتا تھا تو میں اس سے سختی سے بات کرتا تھا, بلکہ اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا اور اس کو بلانا چلانا بند کر دیتے تھے. یہاں پر آ کر کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں کچھ خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو یقیناً ٹیوشنز پہ بچے جا رہے ہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ ہم اس ٹرینڈ کو ختم کر سکیں جو کہ اکیڈمیز پہ چل رہا ہے. جس بچے نے ہمیں فیس دی ہے کالج میں, وہ کیوں اکیڈمی میں جا کر پڑھے؟ ہم اس کو اتنا, ہم بچوں کو کھلی آفر کرتے ہیں کہ بیٹے آپ کو شام 4 بجے تک یہاں پر ٹیچر اویلیبل ہیں, اگر آپ کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے تو آپ ہم سے لیں, باہر اکیڈمی میں جا کر نہ لیں, باہر اکیڈمی میں جا کر ایکسٹرا پیسہ پے نہ کریں. لیکن اس کے باوجود کچھ بچوں کا, کچھ پیرنٹس کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ اکیڈمی کے بغیر شاید بچہ کامیاب نہیں ہوگا, تو پھر وہ جاتے ہیں, ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ خوشی سے نہیں آتے, تو آیا آپ نے جو اس محکمے کو جوائن کیا خوشی سے جوائن کیا؟ ہاں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تو میں نے خوشی سے جوائن نہیں کیا. ہاں, میں نے ایک نوکری کو خوشی سے جوائن کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب سپیریئر کو جوائن کیا تھا تو میں جسٹ پیسہ کمانے کے لیے آیا تھا, کیونکہ میں جب اپنی ایجوکیشن سے فری ہوا تھا تو مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا. تو اس سپورٹ کے لیے مجھے ایک نوکری کی ضرورت تھی. سپیریئر نے مجھے ملازمت دے دی, نوکری دے دی. سپیریئر میں رہ کر میں نے پڑھانا سکھایا ہے, سپیریئر میں رہ کر میں نے پڑھنا سیکھا ہے, سپیریئر میں رہ کر میں نے بچوں کی کیئر کرنا سیکھا ہے. تو اب الحمدللہ یہ میرا شوق بھی ہے, یہ میرا پیشن بھی ہے, یہ میرا جو ہے وہ پلان بھی ہے, زندگی کا مقصد بھی ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہتر گائیڈ کر سکوں, میں اپنے بچوں کو ایک سکسیس کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کر سکوں, تاکہ میرے بچے جو میرے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی میری طرح کامیاب ہو سکیں. اچھا سر, سپیریئر کا مطلب مجھے تو سمجھ آتا ہے, ذرا سپیریئر کا مطلب اپنے انداز میں سمجھائیں کہ سپیریئر سے کیا مراد؟
سر جب سپیریئر کا نام ذہن میں آتا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپیریئر کا جو ویژن ہے وہ اس کو کلیئر کر دیتا ہے. سپیریئر کا ویژن ہے فیسیلیٹیٹنگ سپیریئر ہیومن بینگ, کہ جو بنی نوع انسان ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب فیسیلیٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ہمارے چیئرمین صاحب کا, ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا یہ ایک موٹیو ہے کہ کوئی بھی بچہ آپ کے پاس اس وجہ سے پیچھے نہ چلا جائے, آپ کے پاس سے ہو کر نہ چلا جائے کہ اس کے پاس فیس نہیں تھی. سپیریئر کا فی پیکج پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں سب سے کم ہوگا, لیکن الحمدللہ ایجوکیشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سپیریئر میں فیس سب سے کم ہوگی لیکن سیلریز ٹیچر کی سب سے زیادہ ہوں گی. سو سپیریئر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, سپیریئر لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہا ہے. سپیریئر نے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنا اہم رول پلے کیا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ادارہ کر رہا ہوگا. اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 19 سال میں 20 سال میں سپیریئر, کیونکہ 2000 میں شروع ہوا تھا, یہ 21واں سال جاری ہے, تو سپیریئر نے 21 کمپنیز لانچ کی ہیں. 21 ڈفرینٹ کمپنیز لانچ کی جس میں ایجوکیشن بھی ہے, جس میں میڈیکل بھی ہے, میڈیکل کالج بھی ہے, ڈینٹل کالج بھی ہے, جس میں یونیورسٹی بھی ہے, جس میں پانی کی ایک جو ابھی کمپنی لانچ ہوئی ہے وہ بھی ہے, جس میں میڈیسن کی کمپنی بھی ہے. تو بہت ساری کمپنیز ہیں جن پر سپیریئر کام کر رہا ہے اور لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرتا جا رہا ہے. تو سپیریئر کا مطلب فیسیلیٹیشن ہے. سپیریئر کالج دیپالپور, اس کی نسبت دوسرے ادارے دیکھیں, پنجاب کالج, ایسپائر کالج, ان کی کارکردگی ذرا مجھے بہتر نظر آتی ہے. شاید میرا جو تبصرہ ہے وہ درست نہ ہو, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں آپ کی بات سے ٹوٹلی اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں سپیریئر کی پرفارمنس جو ہے وہ تھوڑی سی گریجولی کم ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ اب اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے تو اس پرفارمنس کو اس لیول پر لے کر آگے ہیں کہ اب جو سپیریئر کے کمپیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے بھی ہیں, پریشان بھی ہیں کہ یہ ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کیسے کر رہا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر ٹیچر اسٹے کرنا نہیں چاہ رہا تھا, یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہا تھا. الحمدللہ پچھلے 8 مہینوں میں اتنا ورک کیا ہے کہ اب یہاں پر لوگ کام کرنے کے لیے ترس رہے ہیں. یار اتنی خوبصورت ٹیم, اتنی یونائٹڈ ٹیم اور ایسی اچھی ٹیم جن کے کوئی مسائل ہی نہیں ہیں, وہ سارے کے سارے ریزالو ہو گئے ہیں. اور بچہ جو ہے, آپ اگر اس کو میں کچھ تصویریں آپ کو دکھاؤں, کچھ ویڈیوز دکھاؤں, تو ہمارا بچہ جو ہے وہ فیئر ویل والے دن, جس دن ان کی فیئر ویل دی گئی ہے, جس دن ان کا لاسٹ ڈے تھا کالج میں, تو وہ لٹرلی روتے ہوئے گئے ہیں یہاں سے. جبکہ پورے دیپالپور میں اگر ہم دوسرے کالجز کی بات کریں تو بچوں نے ان کے بہت سارا نقصان کیا ہے. اے سی توڑ گئے بیچاروں کے, پنکھے توڑ گئے, لائٹس خراب کر گئے, کھڑکیاں توڑ گئے, شیشے توڑ گئے, لیکن الحمدللہ ہمارا بچہ ایک پائی کا نقصان بھی کر کے نہیں گیا. اچھا, وہ رونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے محبت اتنی دی یا آپ نے تعلیم اتنی دی کہ وہ بچہ یعنی بچے بے صبری سے رو پڑے؟ میں نے سر جب نومبر میں اس ادارے کو جوائن کیا تھا نا, تو میں نے بچوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ بیٹو جو پرومس آپ سے کروں گا وہ پورا کروں گا. اور پچھلے 8 مہینوں میں ہم نے جو بھی وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے. ان کو پڑھایا ہے تو بہت زیادہ پڑھایا ہے, ان کو انجوائے کروایا ہے تو بہت زیادہ انجوائے کروایا ہے, ان کو محبت دی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ دی ہے, اگر ان کو سزا دی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ. مطلب ہر چیز ہم نے ایکسٹریم لیول پر جا کر کی ہے. بچے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا ہے, بچے کی جو ایک موٹیویشن لیول تھا اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے, بچے کی جو اسٹڈی ٹینیور تھا اس کو مینٹین کرنے میں اہم رول پلے کیا ہے میرے اساتذہ نے. تو میرے اساتذہ نے میرے بچوں کو اتنا پیار کیا ہے جس کی وجہ سے وہ روتے ہوئے گئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بچے ہمیشہ ان اساتذہ کو یاد رکھیں گے اور کبھی بھی اپنے ادارے کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنیں گے. اچھا اختر عباس صاحب, آپ کو 8 ماہ ہو گئے بحیثیت پرنسپل دیپالپور سپیریئر کالج, تو اس کی کارکردگی کچھ بہتر نظر آئی آپ کو یا بہتر ہوئی آپ کے آنے سے؟ اس کی اگر پرفارمنس کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر کوئی ٹیچر کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور بچے اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب اس کی پرفارمنس کا اندازہ آپ خود لگا رہے ہیں کہ دوسرے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جاب کرنے کے لیے, یہاں پر اس ٹیم کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اور ادھر ادھر سے کہلوا بھی رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اس ٹیم میں شامل کر لیں. اور دوسرا جو اگر بچوں کی سیٹسفیکشن لیول کی بات کریں تو میرے بچے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ فیئر ویل والے دن روتے ہوئے یہاں سے گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پرفارمنس کو جانچنے کے لیے یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں آپ نے تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ آرٹس میں حاصل کی, پھر کامرس کی طرف آپ چلے گئے. آپ کے خیال میں بچوں کا مستقبل کامرس میں ہے, آرٹس میں ہے یا سائنس میں؟ سر بچے کا مستقبل جو ہے نا وہ اس کی قابلیت میں ہے, وہ چاہے آرٹس میں ہے, وہ چاہے کامرس میں ہے, وہ چاہے سائنس میں ہے. اگر ایک بچہ 1000 سے اوپر نمبر لے لیتا ہے لیکن اس کے اندر قابلیت نہیں ہے کچھ کرنے کی, کچھ پڑھانے کی, کچھ کرنے کی, تو پھر وہ بچہ فیل ہے. لیکن ایک بچہ آرٹس کے ساتھ میٹرک, انٹر گریجویشن, ماسٹرز کرتا ہے, ایم اے انگلش کر لیتا ہے, ایم اے اردو کر لیتا ہے, لیکن وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے اپنے اس سبجیکٹ میں, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ کامیاب رہے گا, زیادہ سکسیزفل رہے گا. ہم جب یہاں پر انٹرویوز کرتے ہیں یا ہم پریزنٹیشنز دیتے ہیں نا بچوں کی, جو سی ویز آتی ہیں ہمارے پاس, تو یقین مانیے کہ لوگ بیچارے ایم اے کر کے آ جاتے ہیں,
ایم اے انگلش ایم اے اردو، لیکن ان کو انگلش یا اردو کی میننگ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس ڈگری کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈگری میٹر نہیں کرتی، آپ کی قابلیت میٹر کرتی ہے. آپ سمپل بی ایس سی ایس کر لیں، کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کر لیں، اور آپ کو سافٹ ویئر بنانا آتا ہو تو آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر 4 سے 5 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایم فل پی ایچ ڈی کمپیوٹر میں کر لیں اور آپ کو کمپیوٹر کے الف بے کا نہیں پتا ہو تو پھر میرا خیال اس ڈگری کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ثابت یہ ہے کہ ڈگری میٹر نہیں کر رہی، آپ کی قابلیت، آپ کی سکلز جو ہیں وہ میٹر کر رہی ہیں. آپ کی سکلز آپ کو آگے لے کر جائیں گی، ڈگری آپ کو آگے لے کر نہیں جا سکتی. آپ اپنی شخصیت میں بڑے پورے اعتماد نظر آتے ہیں، تو کبھی کسی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس نے آپ کو واقعتاً پریشان کر کے رکھ دیا ہو؟ ایسا ہوا کبھی؟ ہاں، زندگی میں کافی سارے موڑ آتے ہیں کہ انسان بعض اوقات بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے. جب میں یہاں پر آیا تھا تو شروع میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں یہاں پر نہیں سروائیو کر پاؤں گا. اسی وجہ سے میں نے شروع کے 8-10 دن جو ہے وہ بڑے تذبذب میں گزارے تھے کہ میں یہاں پر جوائن کروں نہ کروں، جوائن کروں نہ کروں، کبھی پیچھے چلا گیا، کبھی آگے آ گیا. تو پریشانیاں تو رہتی تھیں، لیکن اگر آپ کو اچھے دوستوں کا ساتھ میسر ہو تو پھر انسان ان کامیابیوں، ان پریشانیوں سے آسانی سے گزر جاتا ہے. میرے لیے میرے جو آر ڈی ہیں ثاقب عمران صاحب، اور میرے دوست سہیل وٹو صاحب، نعیم اشرف صاحب، یہ میرے اسٹاف ممبر بھی ہیں، حالانکہ وہ ڈیزگنیشن میں مجھ سے جونیئر ہیں، بٹ میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جو ہے وہ مشکلات سے لڑنا سکھایا ہے. تو میرے لیے وہ میرے موسن بھی ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں کسی اور بندے کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، وہ ڈسہارٹ ہو جائے، تو آپ سے کیا مشورہ دیں گے؟ کس طرح اس کا مقابلہ کریں؟ میں اسے ایک ہی مشورہ دوں گا کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی ہار نہیں ماننی. اگر ہم نے ہار مان لی تو پھر تو ہم پٹ گئے نا، پھر ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو نیور گیو اپ، ہار نہیں مانو، اسٹرگل کرتے رہیں، اور ایک دن ضرور آئے گا جب وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ پریشانی کامیابی میں کنورٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. سر، آپ ایک کامیاب انسان ہیں، تو آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسے دیں گے؟ میری کامیابی کا کریڈٹ یقیناً میرے پیرنٹس کو جاتا ہے، کیونکہ ان کی مخلصانہ کوششیں، ان کی سنسیئرٹی، اور جس لیول پر جا کر انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ تو وہی ہے نا. سنسیئرٹی انہوں نے سکھائی مجھے، لائل رہنا انہوں نے مجھے سکھایا، ایمانداری انہوں نے مجھے سکھائی. تو یقیناً ان کے علاوہ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جن کو میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ دے سکوں، اور ان کے بعد اساتذہ آتے ہیں. سر، آپ کی کوئی ایک ایسی عادت جو آپ کو بھی اچھی نہ لگتی ہو؟ میں غصہ بڑی جلدی کر جاتا ہوں، ہائپر ہو جاتا ہوں. تو پھر اسے دور کیسے کرتے ہیں؟ اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب غصہ آتا ہے تو یقیناً یہ میری اچھی بھی عادت ہے کہ غصہ آتا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے میں سوچ لیتا ہوں کہ میں اگر غصے میں رہوں گا تو نقصان تو اپنا ہی ہوگا. تو پھر اس غصے کو آہستہ آہستہ کام کرنا شروع، اور بڑی جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اپنی ایک خوبی، جو ایسی خوبی جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ اب میں کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا. کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی کو سکھ مل جائے تو وہ لازمی ملنا چاہیے. چلو، آپ ہمدرد ہیں. تو اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایک غریب بچہ آپ کے پاس آیا ہو داخل ہونے کے لیے اور آ کے رو پڑا ہو، سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پڑھنا بھی میں نے سپیریئر میں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے، یہ کبھی ایسا ہوا؟ اب یہ بات بتانی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن آپ نے سوال پوچھا تو اس کا جواب ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں یہاں پر میں نے کوئی 40-45 ہزار روپے فیس پے کر چکا ہوں. اپنی جیب سے؟ جی، اپنی جیب سے. یعنی بطور ہمدردی، وہی جو ہمدردی آپ کے اندر غالب ہے، اور اس ہمدردی کا تو مجبور ہو کے آپ ان بچوں کی فیس اپنی جیب سے کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا، تو سر، روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت، آپ نے ہمارا چینل دیکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے، کیونکہ میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، اسپیشلی جو آپ کچھ ولیجز کی جو سیر کرواتے ہیں. تو اس دور میں جب کہ ہم ان ولیجز کی، ان گاؤں کی ہم وزٹ نہیں کر سکتے، سیر نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کے چینل سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کی گلیاں آپ کے چینل سے دیکھ لیتے ہیں، ان کے کھیت آپ کے چینل سے دیکھ لیتے ہیں. تو بہت اچھا ہے، بہت اچھی ایفرٹ ہے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس میں کامیاب بھی کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اچھا، اختر عباس صاحب، یہ سر فرمائیے کہ کوئی بچہ ہم سے کانٹیکٹ کرتا ہے حجرہ شاہ مقیم میں یا کہیں اور سے، ظاہر ہمارا چینل ہے، لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپیریئر کالج دیپال پور میں ایڈمیشن لینا ہے اور ہمارے پاس یعنی اتنی پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ ہماری کنسیشن کروا دیں. تو آیا اگر کوئی بچہ ہم آپ کی طرف ریفر کریں تو آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ سر، کھلے دل سے تعاون ہوگا، جو آپ کہیں گے ویسا کریں گے انشاءاللہ. حجرہ کے اور بصیر پور کے بچوں کے لیے تو اسپیشل ڈسکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس، کیونکہ انہوں نے بہت دور سے آنا ہوتا ہے. ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی انہوں نے بیئر کرنا ہے، اور کچھ دوسرے کالجز کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا ہے، تو ان کے لیے ہمارے پاس اسپیشل ڈسکاؤنٹس ہیں جو اس بچے کی فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق ویری کر سکتے ہیں. یعنی اگر کہا جائے کہ کوئی بچہ آ کے کہتا ہے کہ روشن پاکستان ٹیم نے بھیجا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کنسیشن کریں، تو آپ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی. اچھا، شعر و شاعری سے آپ کو دلچسپی ہے؟ کچھ ہے بالکل. تو چلو کچھ سنا دیں ہمارے ناظرین.
چلیں میں ایک نظم ہے جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں اور مجھے شاید وہ یاد بھی ایک ہی ہے، باقی تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن راہ میں چلتے چلتے میں نے اسے بتایا کہ ایک دن راہ میں چلتے چلتے میں نے اسے بتایا کہ ذات تمہاری سچ پوچھو تو وجہ ہے میرے جینے کی. تیرے ہونٹ اور تیری آنکھیں زندگی کا سرمایہ ہیں. تیرے عارض تیرے گیسو غم کی دھوپ میں سایہ ہیں. تیری یاد سے صبح روشن راتیں سب تابندہ ہیں. تیری آس پہ مستقبل کے سارے سپنے زندہ ہیں. تم چاہو تو ترک تعلق تم سے کر بھی سکتا ہوں، لیکن جانا مشکل یہ ہے میں یوں مر بھی سکتا ہوں. یہ سن کر اس کے ہاتھوں سے ساری کتابیں بکھر گئیں. آنکھوں سے دو موتی نکلے، کپ کپاتے لبوں سے بولی اتنی محبت کرتے ہو، سچ مچ مجھ پہ مرتے ہو. پھر میرے کندھے پہ سر رکھ کے بولی تم تو بالکل پاگل ہو. اچھا اختر عباس صاحب، یہ محبت کا جو لفظ آپ نے یوز کیا ہے تو کبھی محبت کرنے کا اتفاق ہوا؟ جی الحمدللہ. محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے، ضرور کرنی چاہیے. اس کے بغیر خوبصورتی نہیں آتی آپ کی زندگی میں. آپ چیزوں کو خوبصورت طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، تو بہت ضروری ہے. یعنی میں کہوں کہ کامیابی کے لیے بھی محبت کرنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ محبت کرنے سے انسان ناکام ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں محبت کر کے کامیاب ہوا ہوں، کیونکہ میں نے جس سے محبت کی ہے میری کامیابی میں اس کا بڑا ہی اہم رول ہے، بہت ہی اہم رول ہے. اور الحمدللہ مجھے اس پہ فخر بھی ہے. یقیناً وہ میری بیوی ہیں اور بچپن سے ان سے محبت کی ہے اور آج تک انہوں نے میرا ساتھ دیا، چاہے وہ مفلسی تھی چاہے وہ اب الحمدللہ کامیابی ہے، تو دونوں ہی وے میں انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے. اچھا اختر عباس صاحب، ہم نے پنجاب کالج حجرہ شاہ مقیم کے پرنسپل کا انٹرویو کیا، اسپائر کالج دیپال پور کے ساجد صاحب کا ہم انٹرویو کر چکے ہیں. تو آخر میں جب ہم نے کہا کہ آپ کا بچہ کوئی بورڈ میں پوزیشن لیتا ہے یا ڈسٹرکٹ میں پوزیشن لیتا ہے تو آپ کوئی اعلان کریں، تو شراز صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ میں پوزیشن لے گا ہم اس کے والدین کو عمرہ کروائیں گے. ساجد صاحب نے کہا تھا جو ڈسٹرکٹ میں پوزیشن لے گا اسے ہم 1 لاکھ روپے ادارے کی طرف سے دیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا اعلان کر دیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ادارے کے اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں ذرا کشش ہو اور وہ بچے جو ہیں ذرا مزید محنت کریں. سر ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپٹیشن تو بہت مائنرس ہے. ابھی جو کمپٹیشن ہے وہ بورڈ کے ہے، تو یقیناً جو ہمارا بچہ بورڈ میں پوزیشن لیتا ہے تو اس کے لیے سپیریئر گروپ کی طرف سے کار انعام دی جاتی ہے. اچھا جی، جو اوور آل ٹاپ پوزیشن لیتا ہے اوور آل بورڈ میں پہلی پوزیشن پہ وہ بچے کے لیے کار ہوتی ہے، اور وہ آلریڈی ہماری پراسپیکٹس میں مینشن ہے. تو اس لیے میں الگ سے کوئی اناؤنس نہیں کر سکتا، وہ بورڈ کی طرف سے ہمارے گروپ کی طرف سے اناؤنس ہے. سر وہ تو ہے، اگر فرض کرو کہ ڈسٹرکٹ میں پوزیشن کوئی بچہ آپ کے ادارے کا لے لیتا ہے، تمام اداروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کی طرف سے یا آپ کے ادارے کی طرف سے کیا ہوگا؟ یقیناً اس کے لیے کچھ نہ کچھ پرائز تو ہوگا. ابھی ایگزیکٹ کیا ہوگا میں اس میں جو ہے وہ کہیں اپنے تک نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے ہیڈ آفس کی پالیسیز کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر پہلے بھی پوزیشنز آ چکی ہیں، تو جو ڈسٹرکٹ کا ٹاپر ہوتا ہے کم از کم اس کو 1 to 5 بائک تو ملنی چاہیے بیچارے کو. صحیح، یعنی آپ کا آئیڈیا ہے؟ جی میرا آئیڈیا، اور انشاءاللہ اگر وہ میرا کوئی بچہ لیتا ہے تو وہ میں اس کے لیے اسٹرگل بھی کروں گا. سر آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی میسج دینا چاہیں، اپنے طلباء کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ میرے بچوں، انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اسی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پایا. تو ایسا کبھی بھی نہ سوچیے گا. اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ کے پاس محنت کرنے کا ایک سب سے بڑا ریسورس موجود ہے. آپ صرف ایفرٹ کیجئے، محنت کریے، آگے نکلیے، آگے نکلنے کے بارے میں سوچئے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو پھر آپ ناکام ہیں. 70% کامیابی آپ کے دماغ کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کے دماغ نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ آپ نے یہ محنت کر کے حاصل کرنا ہے اور اس کو رٹا لگا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ کامیاب ہو چکے ہیں. 30% جو ہے وہ ریسورسز کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ اللہ آپ کے لیے خود سے ہی پروڈیوس کر دے گا انشاءاللہ. شکریہ. ناظرین، آپ نے سپیریئر کالج دیپال پور کے پرنسپل محترم اختر عباس کا انٹرویو دیکھا، سنا. آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. مزید میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرویو ہم کریں تو آپ اسے مینشن کریں. ہم یقیناً ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کا انٹرویو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.